بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صدر اعلی قطر جناب ضیاء الدین نیّر صاحب، نائب صدر جناب ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب، حضرت مولانا عبدالقوی صاحب، شہنشین پر تشریف فرما دیگر حضرات، دوستوں اور بزرگوں، آج کی اس مجلس کا موضوع رکھا گیا ہے مسلمانوں کو درپیش چیلنجز اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ۔ یہ موضوع بہت اہم ہے، اور پھر اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ حاضرین کے سوالات کا جواب بھی دینا ہے، تو میں بہت ہی مختصر طور پر وہ اہم چیلنج جس سے اس وقت مسلمان دوچار ہیں اور جس چیلنج کو فیس کرنے کے لیے، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا قیام عمل میں آیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ کسی لمبی چوڑی گفتگو کے بغیر میں سیدھے اس موضوع پر آ جاؤں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دنیا میں بہت سے مذاہب تو وہ ہیں کہ جو انسان کو صرف ان کے عقیدے کے مطابق عبادت کا طریقہ بتاتے ہیں، زندگی کے دوسرے مسائل کو انہوں نے انسان کی اور مذہب کے ماننے والوں کی اپنی مرضی پر چھوڑ دیا۔ لیکن جو مذاہب الہامی ہیں، جن کو آج کل سامی مذاہب کہا جاتا ہے، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، ان تینوں ہی مذاہب میں یہ تصور تھا کہ انسان پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہے۔ جیسے قرآن مجید نے ہمیں حلال و حرام کا قانون دیا گیا، نکاح میں بھی حلال و حرام رشتے متعین کیے گئے، جرم و سزا کا قانون متعین کیا گیا، اسی طرح تورات کی شریعت میں بھی حلال و حرام کا قانون موجود تھا۔ یہ اور بات ہے کہ پچھلی امتوں نے اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت میں تحریف کر دی، اپنی طرف سے ملاوٹ پیدا کر دی، اور اس ملاوٹ کی وجہ سے وہ شریعتیں انسانوں کے لیے بوجھ بن گئی۔ یورپ جو پورا کا پورا عیسائی مذہب کے تحت زندگی گزارتا تھا، وہاں کلیسا کے ذریعہ لوگوں پر قانون کا نفاذ ہوتا تھا۔ انہوں نے تورات کی شریعت کے علاوہ
اپنی طرف سے بھی بہت سی نامعقول باتیں اور بہت سی ایسی باتیں جن کا مقصد پادریوں کو اور چرچوں کو مالی فائدہ پہنچانا تھا، انہوں نے اس میں شامل کر لیا۔ حکومت بھی اور عوام بھی کلیسا کی اس طرز حکمرانی سے تنگ آ گئے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ یورپ میں کلیسا کے خلاف بغاوت ہوئی اور لوگوں نے مذہب کا طوق اپنے گردن سے نکال کر پھینک دیا۔ اس میں یورپ کے کچھ لوگ تو وہ تھے جنہوں نے بالکل ہی مذہب کو اپنی زندگی سے نکال دیا اور زندگی میں کسی درجے میں بھی مذہب کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی کی ترقی یافتہ شکل کمیونزم تھی، اور وہی شکل اس وقت سیکولرزم کی یہی شکل فرانس اور یورپ کے بہت سے ملکوں میں رائج ہے، جہاں مذہبی شناخت کو بھی قانوناً جرم سمجھا جاتا ہے۔ لیکن دنیا کے بیشتر ملکوں میں انہوں نے مذہب کے لیے اتنی سی گنجائش رکھی کہ آدمی اپنی ذاتی زندگی میں مذہب پر عمل کر سکتا ہے، وہ عبادت کر سکتا ہے، اپنے مذہب کے مطابق نام رکھ سکتا ہے۔ بعضوں نے اجازت دی، جیسے برطانیہ وغیرہ میں، کہ وہ شادی بیاہ بھی اپنے مذہب کے طریقے کے مطابق کر سکتا ہے۔ اسی کو پرسنل لاء کہا گیا۔ انسان کی نجی زندگی سے متعلق قوانین جس میں اس کو عمل کرنے کی آزادی ہوگی کہ وہ چاہے تو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرے۔ لیکن فرانس کے انقلاب کے بعد مذہب بیزاری، خدا کا انکار اور الہی قانون کے بجائے انسانی قانون کو دنیا پر جاری کرنے کا جو مزاج پیدا ہوا، اس کے تحت جو ہماری موجودہ مغربی تہذیب ہے اس کو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ انسان اپنی نجی زندگی میں بھی اپنے آپ پر مذہب کو نافذ کرے۔ جس چیز کو مثلاً زنا ہے، ہر مذہب میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، انہوں نے اس کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اور اسی لیے یورپ کے ملکوں ہی میں نہیں، ہمارے ملک میں بھی زنا کی تعریف یہ نہیں ہے کہ کوئی مرد کسی عورت سے غیر قانونی یا غیر شرعی تعلق قائم کرے، بلکہ یہ اس وقت زنا ہے جب اس میں زور زبردستی سے کام لیا جائے۔ اگر کوئی جبراً کسی عورت کے ساتھ برائی کرتا ہے تو یہ جرم ہے، اور اگر آپسی رضامندی کے ساتھ کرتا ہے تو یہ جرم نہیں۔ یعنی قانون سے اللہ کی مرضی، خالق کی مرضی، اس کے عنصر کو بالکل نکال دیا گیا، اور انسان کی پسند اور ناپسند کو قانون کی بنیاد بنا دیا گیا۔ ہمارا ملک ہندوستان چونکہ شروع سے ایک مذہبی ملک رہا ہے، مختلف مذاہب وہ ہیں جن کی اس ملک میں پیدائش ہوئی، اور جو دوسرے مذاہب یہاں آئے، یہاں کے لوگوں نے اس کا استقبال کیا، جس میں سے اسلام بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ مسلمان بہت تھوڑی تعداد میں آئے، اور یہاں کے لوگوں نے اسلام کی خوبیوں سے متاثر ہو کر اسلام کا دامن پکڑا، تو اس کی رعایت کرتے ہوئے
ہمارے ملک کا دستور بنا اور جس میں اس بات کی گنجائش رکھی گئی کہ لوگ اپنی نجی زندگی میں شریعت کے اپنے مذہبی قوانین پر عمل کریں گے۔ اس کے لیے ہمارے ملک میں مختلف قوانین موجود ہیں، جیسے مسلمانوں کے لیے 1937 کا شریعت اپلیکیشن ایکٹ ہے، اور اس قانون کا تکملہ ہے 1939 میں قانون انفساخ نکاح مسلمین، فسخ نکاح کا قانون بنا، یہ اس کا تکملہ ہے۔ اور پھر آزادی کے بعد ایک دو قوانین بنے۔ اسی طرح ہندوؤں کے لیے ہندو میرج ایکٹ بنا، اور اس میں چونکہ ہندو مذہب میں نکاح و طلاق کا کوئی مربوط اور جامع قانون نہیں تھا، اس لیے ان کے رسم و رواج کو اور کچھ جسٹس اور انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے برادران وطن کے لیے قانون بنا۔ اسی طرح عیسائیوں کے لیے پرسنل لاء ہے، پارسیوں کے لیے پرسنل لاء ہے۔ سکھوں کو تو زور زبردستی سے انہوں نے ہندو میرج ایکٹ کا یہ ان پر بھی اطلاق کرتے۔ تو یہ مختلف پرسنل لاء اس ملک کے لوگوں کی خواہش کو، ان کے آرزوؤں کو، ان کی بھاوناؤں کو سامنے رکھتے ہوئے بنایا گیا کہ چونکہ لوگ چاہتے تھے کہ اپنی نجی زندگی کے معاملے میں، اپنی سماجی زندگی کے معاملے میں ان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی۔ پھر جب ہمارے ملک کا دستور بنا اور وہ دستور پاس ہوا، تو آپ جانتے ہیں کہ اس دستور کا ایک اہم ترین حصہ فنڈامنٹل رائٹس کا ہے، بنیادی حقوق کا ہے، اور بنیادی حقوق میں دفعہ 25 مذہب سے متعلق آزادی کی رکھی گئی، اور دفعہ 26 تہذیب اور کلچر سے متعلق آزادی کی رکھی گئی، اور دفعہ 25 میں یہ بات کہی گئی کہ ملک کے ہر شہری کو، چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کو اپنے مذہب کے مطابق عقیدہ رکھنے کی، اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی، اور اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی آزادی ہوگی۔ تو مذہب پر عقیدہ تو واضح ہے، جیسے ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور آخری نبی مانتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے عقیدے کا حصہ ہیں۔ افسوس کہ مسلمانوں کی عقیدے کی آزادی کو بھی متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ وندے ماترم پڑھیں، اس ترانے کے احترام میں وہ کھڑے ہوں۔ مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ یوگا کریں، اور یوگا کا ایک جز سوریہ نمسکار ہے، سورج کی پرستش۔ اس طرح بالواسطہ طور پر ان کو سورج پرستی میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو اور اسکولوں میں مسلم بچوں اور ٹیچروں کے لیے بھی دیش کے کلچر کے نام پر ایسے تہواروں کو انجام دینے پر اصرار کیا جاتا ہے جو سراسر مشرکانہ ہیں۔ تو ایک شعبہ تو اس کا عقیدے کی آزادی ہے، اور دوسری چیز کہی گئی عمل کی آزادی، مذہب کے مطابق پریکٹس کی آزادی۔ مذہب پر عمل میں مسلم پرسنل لاء پر عمل کرنا شامل ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہندوستان میں عدالتوں کے کتنے ہی فیصلے موجود ہیں جس میں اس دفعہ کے تحت اور اس دفعہ کا جو جز ہے مذہب پر عمل، اس میں مسلم پرسنل لاء کو شامل مانا گیا ہے۔ اور تیسری چیز ہے مذہب کی تبلیغ کی آزادی۔
موجودہ حالات میں اس آزادی کا کیا حشر کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ مختلف ریاستوں میں ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ جن میں اکثریتی فرقہ کا آدمی کا کوئی فرد اگر مسلمان یا عیسائی ہو جائے تو مختلف طریقوں سے اس پر تشدد برتا جاتا ہے۔ جو عوامی فساد اور بلوہ ہوتا ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے، پولیس کی طرف سے، سرکاری ایجنسیوں کی طرف سے بھی اس کو پریشان کیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بدبختی کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے دستور کو بنے ہوئے آزادی کو تو 75 سال ہوئے، لیکن ملک کے دستور کو بنے ہوئے تو اس سے بھی کم وقت گزرا ہے، لیکن ابھی سے کچھ شرپسند لوگ وہ ہیں جو اس ملک کے دستور کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ تو یہ جو پرسنل لا ہے یہ مسلمانوں کا ایک مذہبی حق ہے، بنیادی حق ہے۔ دستور میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اس دستور کے بننے سے پہلے جو قوانین وقتاً فوقتاً بنائے گئے ہیں اور اس کو رد نہیں کیا گیا ہے، یہ دستور اس کو رد نہیں کرتا ہے، تو وہ بھی اس کا حصہ سمجھا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے جو پہلے سے شریعت اپلیکیشن ایکٹ موجود ہے وہ بھی ایک طرح سے ہمارے ملک کے دستور کا حصہ ہے مسلمانوں کے حق میں۔ 1972 میں جب اندرا گاندھی جی کا زمانہ تھا تو اس وقت ایڈاپشن کا مسئلہ کھڑا ہوا، متبنہ کا۔ ایڈاپشن کے لیے ایک اسپیشل قانون پہلے سے موجود ہے، لیکن مسلمانوں پر بھی اس کا اطلاق کرنے کے لیے ایک خصوصی قانون لانے کی کوشش کی گئی۔ اس وقت وزیر قانون جو تھے ان کا نام تھا گوکھلے، غالباً وہ مہاراشٹر کے تھے۔ انہوں نے اس بل کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ یونیفارم سول کوڈ کی طرف پہلا قدم ہے۔ علماء کو اور ہندوستان کے مسلمانوں کو، رہنماؤں کو اور اقلیتی رہنماؤں کو پہلے سے اس سلسلے میں خدشات تھے، لیکن جب یہ بات سامنے آئی تو یہ خدشات اور آگے بڑھ گئے اور پورے ملک میں جو مجوزہ قانون تھا اس کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ اس وقت اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ حضرت مولانا سید منت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک پر حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند میں اس سلسلے میں ایک خصوصی مجلس بلائی، جس میں مختلف مسالک اور مختلف تنظیموں کے نمائندوں کو بلایا گیا۔ علماء بھی تھے اس میں، ماہرین قانون بھی تھے، اور وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ اس پر ایک نمائندہ کنونشن منعقد ہونا چاہیے۔ کہاں منعقد ہو؟ اس کے لیے ممبئی کا انتخاب کیا گیا، کیونکہ ممبئی میں کچھ ایسی شخصیتیں تھیں جن کا نام مسلمانوں کی طرح کا تھا، لیکن وہ کھلے عام قانون شریعت کی مخالفت میں بیان دیتے تھے۔ جن میں ایک صاحب جن کا نام لینا مناسب نہیں ہے وہ بھی تھے کہ جنہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کو دفن نہیں کیا جائے، ان کو جلا دیا جائے۔ تو انہوں نے دنیا ہی سے اپنے لیے جلنے کا انتخاب کر لیا تھا۔ یہ آواز وہیں سے اٹھ رہی تھی، اور وہاں کی بعض فیمنسٹ تحریکیں جو تھیں
وہ بھی بار بار اس کا مطالبہ کر رہی تھی، اس لیے بزرگوں نے طے کیا کہ ممبئی ہی میں یہ کنونشن رکھا جائے، اور یہ کنونشن رکھا گیا۔ اس میں ملت اسلامیہ کی کہا جا سکتا ہے کہ تمام نمائندہ شخصیتیں شریک ہوئی۔ حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے عالم تھے، اس وقت جمعیت علماء کے کارگزار صدر تھے، انہوں نے فرمایا کہ آج اگر ہندوستان میں کسی شہر اور قصبے میں ہندوستان کی کسی قابل ذکر شخصیت کو تلاش کرنے کے لیے لوگ پہنچیں گے تو ان کو ایک ہی جواب ملے گا کہ وہ آج ممبئی کے مسلم پرسنل لاء کنونشن میں، یہ دسمبر 1972 کی بات ہے، اس میں حیدرآباد کا بھی نمایاں حصہ رہا۔ حیدرآباد سے امیر شریعت حضرت مولانا مفتی عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مشہور مصلح مولانا شیخن شتاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حمید الدین حسامی عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سلطان صلاح الدین اویسی، خلیل اللہ صاحب حسینی، سلیمان سکندر صاحب، جناب عبدالرحیم قریشی صاحب، ڈاکٹر سید عبد المنان صاحب، اور بھی مختلف شخصیتیں، سبوں کے نام میرے ذہن میں نہیں ہیں، وہ اس کنونشن میں شریک تھے۔ اور یہ بات طے پائی کہ ایک اجلاس یا کنونشن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں، کیونکہ حکومت کی نیت خراب ہے اور جہد مسلسل کی ضرورت ہے۔ اس لیے خاص اسی مقصد کے لیے کوئی ادارہ ہونا چاہیے۔ وہاں تجویز طے پائی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے قیام کی، اور ہم لوگوں کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ 1973 میں اگلے سال حیدرآباد میں اجلاس ہوا، اسی میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تشکیل عمل میں آئی، حیدرآباد ہی سے بورڈ کی تشکیل ہوئی۔ اس موقع پر آپ کو ایک کہانی بھی سنا دوں۔ 1972 سے پہلے ایک اسٹیج پر دیوبندی اور بریلوی، سنی اور شیعہ، حنفی اور اہل حدیث، ان کا جمع ہونا آسان بات نہیں تھی، اور پھر مختلف تنظیموں کے درمیان جو فاصلے تھے ان کا بھی ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا ہونا دشوار تھا۔ اس سے پہلے ملک کی برگزیدہ شخصیتوں نے بعض کوششیں کی تھی مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس ہیئت کے قائم کرنے کے لیے اور کلمہ طیبہ کی بنیاد پر تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت کی۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے، مجھے بھی ان سے شاگردی کا شرف حاصل ہے۔ وہ جب بیان کرتے تھے تو لگتا تھا کہ ان پر مضمون اتر رہا ہے، اور حیدرآباد میں جو ان کے خطبات ہوتے تھے مکہ مسجد کے صحن میں بہت مقبول تھے، اور لوگ ہر مکتبہ فکر کے لوگ گوش برآواز ہو کر سنتے تھے۔ بڑے عالم، بڑے اللہ والے، انہوں نے اپنے ساتھ لیا حضرت مولانا سید منت اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا منت اللہ صاحب ندوۃ العلماء کے بانی،
حضرت مولانا سید محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے اور مشرقی ہندوستان کے سب سے بڑے پیر تھے، ارادت مندوں کا مرجع تھے وہ، اور ایک بڑی تحریک وہاں کی امارت شریعہ اس کے امیر تھے، اور کچھ اور لوگوں کو بھی ساتھ لیا، حضرت مولانا مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بعض حضرات کو، اور جو ہمارے بریلوی بھائی تھے ان کو اس وفاق میں لانے کے لیے بنفس نفیس جبل پور تشریف لے گئے۔ وہاں اس وقت مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ حضرت مولانا مفتی برہان الحق صاحب جبل پوری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، جو اس حلقے کے مرجع تھے۔ یہ وفد جبل پور گیا، مفتی برہان الحق صاحب کی خانقاہ میں پہنچا، اور اسٹیج پر نہیں، جہاں پر لوگ اپنی چپلیں اتار کر اندر آتے ہیں وہاں بیٹھ گیا۔ جب مفتی صاحب کو اطلاع ہوئی اور انہوں نے ان بزرگوں کی وجاہت دیکھی اور ان کو خبر دی گئی، تو انہوں نے ان بزرگوں کو بلایا، ان کا اکرام فرمایا اور آنے کا سبب پوچھا۔ مولانا منت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت ہم لوگ آج آپ کے دربار میں شریعت کی فریاد لے کر آئے، اسلام کی فریاد لے کر آئے۔ اگر شریعت باقی رہے گی تو دیوبندی بھی رہیں گے اور بریلوی بھی رہیں گے، اور اگر خدا نخواستہ اس ملک سے اسلام ہی مٹ گیا تو نہ دیوبندی رہیں گے نہ بریلوی رہیں گے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کاز میں آپ کی سرپرستی اور آپ کی مدد ہمیں حاصل۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اس بات کا بڑا اثر ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں، میں جان و دل سے آپ کے ساتھ اس معاملے میں شریک ہوں۔ پھر جب بورڈ کے لیے صدر کے انتخاب کا مسئلہ تھا، سوال یہ تھا کہ کس کو صدر بنایا جائے۔ مختلف مکاتب فکر، مختلف تنظیمیں، مختلف جماعتیں، فکر و نظر کا اختلاف، تنظیموں کا اختلاف۔ بعض حضرات نے کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ ایک مجلس صدارت بنا دی جائے اور ہر تنظیم کے سربراہ اس کے رکن ہو۔ حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، جو ظاہر ہے کہ اس وقت ان اکابر کے خرد تھے، ان سے چھوٹے تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ تو وہی بات ہو جائے گی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب کے وقت بعض انصار نے کہی تھی، امیر منا و امیر منکم، ایک امیر انصار میں سے ہوں اور ایک امیر قریش میں سے ہوں۔ اگر ہم نے ایسی مجلس صدارت بنائی تو دنیا تک یہ میسج جائے گا کہ یہ قوم تو ایک صدر پر بھی متفق نہیں ہو سکی، اس لیے کسی کو بھی آپ صدر منتخب کر لیں، وہ چھوٹی سے چھوٹی تنظیم ہو، کسی بھی مسلک کا آدمی ہو، لیکن سب لوگ متفقہ طور پر ایک صدر کا انتخاب کیجیے۔ مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بورڈ کی صدارت کے لیے مفتی برہان الحق صاحب کا نام پیش کیا، اور مفتی برہان الحق صاحب نے بورڈ کی صدارت کے لیے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام پیش کیا، اور اس طرح قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر اتفاق ہو گیا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ ہمارے بزرگوں نے کس دردمندی کے ساتھ، کس فراست کے ساتھ، ایثار کے ساتھ
اپنی حیثیت کے اور اپنے مقام کی قربانی دیتے ہوئے شریعت کی حفاظت کے لیے اور ملت کی وحدت کو قائم رکھنے کے لیے یہ بورڈ بنایا تھا۔ مجھے دنیا کے بہت سے ملکوں میں جانے کا موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کسی نسبت سے۔ ان میں سے بہت سے ممالک ایسے ہیں جو مسلم ممالک ہیں اور بہت سے مسلم اقلیت ممالک ہیں، ان میں پڑوس کے ممالک بھی شامل ہیں۔ کتنے ہی ملکوں میں لوگوں نے مجھ سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے بارے میں پوچھا، اور ان کو ہندوستان کے مسلمانوں پر رشک آتا ہے، اور وہ اس کو ملت اسلامیہ ہند کی ایک کرامت سمجھتے ہیں کہ کیسے آپ لوگ ایک مشترکہ کاز کے لیے بالکل مختلف النظر لوگوں کو جمع کرنے پر قادر ہو سکے۔ یہ وہ پلیٹ فارم ہے۔ بورڈ کے دائرۂ کار کو ہمارے بزرگوں نے محدود رکھا ہے۔ اس میں جو عنوان ہے ملت اسلامیہ کو درپیش چیلنجز، مسلمانوں کو تو اس وقت بہت سارے چیلنج درپیش ہیں، تعلیم کے بارے میں، ان کی معیشت کے بارے میں، ان کی سیاسی قدر و قیمت اور بے وزنی کے بارے میں، لیکن جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ دین و شریعت کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ ہم بہت تعلیم یافتہ ہو جائیں، بہت دولت مند ہو جائیں، لیکن اگر شریعت اسلامی کا دامن ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ جائے اور ہم مسلمان باقی نہیں رہیں تو پھر ہم اڑتی ہوئی خاک کے برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے ہماری قیمت ہمارے ایمان سے قائم کی، تو ہمارے بزرگوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ بورڈ کا ہدف ایک ایسی چیز کو بنایا جائے جس میں تمام مسلمانوں کا اتفاق ہو، کیونکہ سابق میں بعض تنظیمیں بنائی گئیں جن کا ایجنڈا وسیع تھا، اور اسی وسعت کی وجہ سے وہ وفاق باقی نہیں رہا، وہ اتحاد پارا پارا ہو گیا۔ اس لیے مسلم پرسنل لاء کا تحفظ یہ بالکل ایک نکاتی ایجنڈا ہے مسلم پرسنل لاء بورڈ کا۔ اس کے لیے قانونی پیروی بھی ہے، اس کے لیے دارالقضاء کے نظام کا قیام بھی ہے، اس کے لیے معاشرے کی اصلاح ہے، اس کے لیے قانون شریعت کی حکمتوں اور مصلحتوں کی تفہیم ہے۔ ان سب کے لیے بورڈ میں شعبے، قانونی پیروی کے لیے لیگل کمیٹی ہے، اصلاح معاشرے کے کام کے لیے اصلاح معاشرہ کمیٹی ہے، موجودہ اسلام و فوبیا کے ماحول میں قانون شریعت سے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے تفہیم شریعت کمیٹی ہے، نظام قضا جاری کرنے کے لیے تاکہ مسلمان اپنے مسائل کو اپنے علماء کے پاس، اپنے قاضیوں کے پاس حل کریں اور اپنی مرضی سے اپنے اوپر قانون شریعت کو نافذ کریں۔ اس کے لیے دارالقضاء کمیٹی ہے۔ سب کی روح ایک ہے کہ قانون شریعت کا وہ حصہ جو ہماری آئلی زندگی سے ہے اس کی ہم حفاظت کریں، اپنے عمل کے ذریعے بھی، اپنے اندرونی جذبے کے ذریعے بھی، اور پرامن طریقے پر حکومت سے مطالبہ کر کے بھی۔ اور اس کی اہمیت کیوں ہے؟ دیکھیے، شریعت میں جتنے عملی احکام دیے گئے جن کا تعلق، کچھ احکام تو وہ ہے جن کا تعلق عقیدے سے، عقیدہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کا تعلق آدمی کے ضمیر کے یقین سے ہو، جیسے توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے۔ یہ عقد القلب ہے، یہ قلب کا یقین ہے، یہ قلب کا ارادہ ہے۔ یہ تو ہر آدمی کی قدرت میں ہے۔
آدمی جہاں جائے وہاں وہ اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں، بچانا چاہیے۔ لیکن جو احکام انسان کی عملی زندگی سے متعلق ہیں ان میں 3 قسم کے احکام وہ ہیں کہ جو مسلم اکثریت ممالک میں قابل نفاذ ہیں، وہاں مسلمان اس کے مکلف ہیں، اور وہ قوانین ہیں جرم و سزا کے، جیسے شراب کی سزا شریعت نے کوڑے مارنا مقرر کی، ہندوستان کے لیے مقرر نہیں کیے۔ جس ملک میں شریعت کا قانون نافذ ہوگا وہاں شراب کے کارخانے نہیں ہوں گے، وہاں شراب کی دکانیں نہیں ہوں گی، وہاں شراب پینے کا انتظام رکھنے والے میخانے نہیں ہوں گے، وہاں کھلے عام شراب کی فروخت نہیں ہوگی۔ وہاں اگر ایک آدمی شراب پیتا ہے اس کا جرم بڑھا ہوا ہے، اور ایک ایسا ملک جہاں شراب کے کارخانے کھولے جاتے ہوں، حکومت ٹیکس کی آمدنی کے لیے شراب کی کمپنیوں کو اور شراب کی دکانوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، اس سے اس کو زیادہ ٹیکس حاصل ہوتا ہے۔ اگر یہاں بھی آپ وہی قانون نافذ کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک طرح کی ناانصافی ہوگی۔ تو اسلام پہلے جرم سے بچنے کا ماحول فراہم کرتا ہے، ایسا ماحول جس میں آدمی کے لیے جرم سے بچنا آسان ہو جائے، اور پھر جرم کے ارتکاب پر سخت سزا رکھتا ہے۔ تو اسی لیے جو جرم و سزا کا قانون ہے، جو کرمنل لا ہے، جس کو فقہ کے اصطلاح میں عقوبات کہا جاتا ہے، یہ ایسے خطوں کے لیے ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو اور باضابطہ اسلامی حکومت قائم ہو۔ دوسرے قسم کے قوانین وہ ہیں جن کو کہا جاتا ہے احکام سلطانیہ۔ اس پر فقہ میں بہت سی کتابیں ہیں۔ حکومتی قوانین، عدالت کا نظام کیا ہوگا، عدالت کس طرح بنائی جائے گی، حکومت کیسے بنے گی، سربراہ حکومت کا انتخاب کس طرح ہوگا، آج بھی اس کے لیے قوانین ہیں۔ اس کو ہمارے فقہ کی اصطلاح میں احکام سلطانیہ کہتے ہیں۔ ایک سلطنت کے بننے اور اس کے قائم رہنے اور اس کے مستحکم طریقے پر چلنے کے لیے جو قوانین ہوتے ہیں، یہ بھی ان ملکوں میں ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو اور جہاں اسلامی حکومت قائم ہو۔ تیسرے قسم کے قوانین ہیں جن کو سیر کہا جاتا ہے۔ ایک قوم کا دوسرے قوم سے کیا تعلق ہے، ہمارا تعلق ہمارے پڑوسی ملک سے کیسا ہو، دشمن طاقتوں کے ساتھ کیا ہو، دوست طاقتوں کے ساتھ کیا ہو، اس کو کہا جاتا ہے سیر۔ آج کل جس کو بین الاقوامی قانون کہا جاتا ہے، بین قومی قانون کہا جاتا ہے، اور جو یورپ کے علماء ہیں انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ انسانی تاریخ میں اس موضوع پر سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی۔ یہ تینوں شعبے وہ ہیں کہ ان ملکوں کے لیے ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو اور وہاں اسلامی قانون نافذ ہو۔ 2 قسم کے احکام ایسے ہیں کہ مسلمان اکثریت میں ہوں یا اقلیت میں ہوں، اسلامی حکومت ہو یا ظلماً مسلمانوں کو اسلامی طریقے پر عمل کرنے سے روکنے کی کوشش کی گئی ہو، مسلمانوں کے لیے اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ ہمارے ہاں فقہ کی اصطلاح میں ان میں سے ایک کو کہتے ہیں مناکحات۔ نکاح ہے اسی سے ہے مناکحات۔ مناکحات سے مراد یہ ہے کہ سماج میں رہنے والے 2 افراد کے درمیان رشتے کی بنیاد پر جو تعلق ہوتا ہے اور رشتے کی بنیاد پر جو حقوق ایک دوسرے پر عائد ہوتے ہیں، جو ذمہ داریاں ایک دوسرے سے متعلق ہوتی ہیں، ان کو مناکحات کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ غور کریں
تو تمام رشتے نکاح سے ہی وجود میں آتے ہیں، اپنے نکاح سے، اپنے والدین کی نکاح سے، اپنی اولاد کے نکاح سے۔ تو اس لیے ہمارے فقہا نے ایک بڑی بامانہ اصطلاح رکھی ہے مناکحات۔ آج کل اس کو پرسنل لا یا احوال شخصیہ، اب عربی میں بھی اس کو احوال شخصیہ کہہ رہے ہیں۔ اور دوسرا حصہ ہے معاملات کا۔ سماج کے دو افراد کے درمیان مالی بنیاد پر ایک دوسرے سے جو تعلق ہوتا ہے، ایک دوسرے کے جو حقوق اور فرائض ہوتے ہیں، ان کے بارے میں جو رہنمائی کی جاتی ہے، ان کو معاملات کہا جاتا ہے۔ جیسے تاجر اور گاہک کا تعلق ہے، تاجر کے کیا حقوق ہیں، گاہک کا کیا حقوق ہے، کن چیزوں کا بیچنا جائز ہے، کن کا بیچنا ناجائز ہے۔ شریعت میں جو چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اس کا بھی بیچنا ناجائز ہے۔ شراب کا بیچنا صرف اس لیے ناجائز نہیں ہے کہ شریعت نے اس کو حرام کیا، اس لیے بھی ہے کہ شراب کے نقصان دہ ہونے پر پوری انسانیت کا اور آج بھی پوری میڈیکل دنیا کا اتفاق ہے۔ اسی طرح آجر ہے اور کرایہ دار ہے، مالک اور کرایہ دار ہے، مالک اور مزدور ہیں، کمپنیوں میں ایک دوسرے کے شریک اور پارٹنر ہیں۔ یہ جو حقوق ہوتے ہیں، ان سے قانون شریعت کا جو حصہ بحث کرتا ہے اس کو معاملات کہتے ہیں۔ اسی میں سود کا حرام ہونا ہے، اسی میں جوئے کا حرام ہونا ہے، اسی میں یہ چیز ہے کہ جو چیز حرام ہوگی اس کا بیچنا اور خریدنا بھی حرام ہوگا۔ تو یہ دو شعبے جو ہیں قوانین کے، جو میں نے ذکر کیا آپ سے، مناکحات اور معاملات، سماج کے افراد کے درمیان رشتوں کی بنیاد پر تعلق اور مالی معاملات کی بنیاد پر تعلق، ان دونوں سے متعلق جو مسائل ہیں ان پر مسلمانوں کے لیے ہر جگہ عمل کرنا واجب ہے، چاہے وہ کسی مسلمان ملک میں ہو یا غیر مسلم ملک میں ہو۔ اب ہمارے ملک میں شراب پر پابندی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے شراب پینے کی اجازت ہو جائے۔ ہم اس معاملے میں قانون شریعت کے پابند رہیں گے۔ ہمارے ملک میں لیو ان ریلیشن شپ کا قانون آ گیا ہے۔ کوئی مرد عورت، بالغ مرد عورت آپسی رضامندی کے ساتھ، آپسی رضامندی سے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے اور شوہر و بیوی کی طرح رہ سکتا ہے۔ یہ ہمارا ملک کا قانون ہے، لیکن ظاہر ہے کسی مسلمان کے لیے اس کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ مسلمان قانون شریعت کا پابند ہے۔ تو یہ مسلم پرسنل لاء کا مقصد یہ ہے۔ اب مسلم پرسنل لاء میں بعض مسائل ایسے آتے ہیں جن میں ہم کو درمیان میں عدالت کو بھی لانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ دیکھیے، اسلام میں سور کا گوشت خریدنا حرام ہے، کھانا بھی حرام ہے، خریدنا بھی حرام ہے، بیچنا بھی حرام ہے۔ یہ بات آدمی کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ خنزیر کے گوشت کی دکان نہ لگائے، نہ بیچے، نہ خریدے۔ لیکن بعض مسائل ایسے ہیں جن میں آپ کو عدالتوں سے، حکومت سے مدد لینی پڑتی ہے۔ ایک عورت ہے، اس پر اس کا شوہر بہت ظلم کر رہا ہے، وہ اپنے شوہر سے آزاد ہونا چاہتی ہے۔ شوہر اس کو، اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں عورت کو مدد لینی پڑتی ہے عدالت سے۔ یا تو عدالت اس کا نکاح فسخ کر دے، قاضی اس کا نکاح فسخ کر دے، یا شوہر اس کو طلاق دے دے۔ اب اگر شوہر نے اس کو طلاق دے دی اور قانون نے اس کو طلاق تسلیم نہیں کیا، اس کا کیا کیا اثر پڑے گا؟ اس عورت کے لیے قانوناً دوسرے مرد سے نکاح کرنا درست ہو جائے گا۔ اس عورت کے لیے قانوناً وہ جو شوہر طلاق دے چکا ہے،
اس سے وہ وارث نہیں ہو سکے گی۔ جس دوسرے مرد سے اس نے نکاح کیا ہے جو شرعاً نکاح نہیں ہے، اس سے جو اولاد ہوگی اس کے نسب کو ثابت مانا جائے گا۔ اب یہ ساری باتیں قانون شریعت کے خلاف ہیں۔ عورت جو بہت آسانی سے آزاد ہو سکتی تھی، شوہر نے طلاق دے دیا، آزاد ہو گئی، لیکن طلاق کے باوجود وہ اپنے شوہر کی قید میں باقی رہے گی، کیونکہ گورنمنٹ نے، قانون نے اس طلاق کو معتبر نہیں مانا ہے۔ تو یہ جو پرسنل لاء سے متعلق مسائل ہیں، ان میں قدم قدم پر ضرورت پڑے گی حکومت سے اور عدالت سے رجوع کرنے کی، اس کی نوبت آئے گی، اور اس کے نتیجے میں خلاف شریعت قانون پر نافذ ہوگا۔ اب ایک فرض کیجئے کہ کسی عورت کی شوہر سے علیحدگی ہو گئی ہے، اس کا بچہ بڑا ہو گیا، اس کی بیٹی، اب شریعت کہتی ہے کہ 10 سال کے بعد، 8 سال کے بعد باپ کو حق ہے کہ وہ اس کو اپنی پرورش میں لے لے۔ وہ ماں کو بچے کی ملاقات سے نہیں روک سکتا، لیکن اگر ماں نے کسی اجنبی مرد سے شادی کر لی تب بھی، اور بہت سی حالتوں میں اس کے بغیر بھی، اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اس بچے کو اپنی پرورش میں لے لے۔ اس میں بچے کا بھی مفاد ہوتا ہے، کیونکہ باپ بچے کے اخلاق کی سختی کے ساتھ تربیت کرتا ہے، اس کی تعلیم پر دھیان دیتا ہے۔ لیکن اب جو اگر کامن سول کوڈ، یکساں سول کوڈ ہمارے ملک میں آیا تو مطلقاً حق پرورش ماں کو حاصل ہوگا، باپ کا بھی اور بیٹی کا بھی، بیٹے کا بھی اور بیٹی کا بھی۔ اگر ایک عورت فاحشہ ہے، بری حرکتوں میں مبتلا ہے، وہ واضح ہے، تو شریعت میں اگرچہ ماں کو حق پرورش حاصل ہے، لیکن اگر ماں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اندیشہ ہے کہ بیٹی کی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں ہو سکے گی، تو پھر ماں کا حق پرورش ختم ہو جائے گا۔ نانی کو ہوگا، دادی کو ہوگا، بعض صورتوں میں باپ کو ہوگا۔ لیکن جب کامن سول کوڈ آئے گا تو لڑکی کو مجبور کیا جائے گا کہ تم کو اسی کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ تو قدم قدم پر یہ شریعت کا قانون اور یہ جو قانون ہوگا یہ ٹکرائے گا۔ ابھی جو اتراکھنڈ میں جو انہوں نے کامن سول کوڈ کا پورا خاکہ ابھی ان کی طرف سے نہیں آیا ہے، لیکن جو کچھ نکات انہوں نے پیش کیے ہیں 12-13، وہ سب کے سب قانون شریعت سے متصادم ہیں۔ تو اس لیے اس وقت مسلمانوں کی بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک طرف ہم حکومت سے مطالبہ کریں۔ ابھی مسلم پرسنل لاء بورڈ انشاءاللہ اس کی طرف سے بیان آئے گا۔ یہ جو لاء کمیشن ہے اس نے اپنی ویب سائٹ پر سوال نامہ ڈالا ہے، اور اس میں ہم لوگوں کو یہ بات درج کرانی ہے کہ ہم یونیفارم سول کوڈ کے خلاف ہیں، لیکن ہم کو اپنی قوم کا بھی ذہن بنانا ہے کہ تھوڑے سے فائدے کے لیے آپ قانون شریعت کو چھوڑ کر اور اللہ اور اس کے رسول کے باغیوں کے بنائے ہوئے قانون کی طرف نہیں جائیں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری بورڈ کی بھی ہے اور ہم سب کی بھی ہے۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، کیا کسی کے مجبور کرنے سے نماز پڑھتے ہیں؟ روزہ کیا کسی کے دباؤ میں رکھتے ہیں؟ اور بہت سے حرام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کیا کسی کے خوف سے، کسی انسان کے خوف سے بچاتے ہیں؟ اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی شریعت کی پیروی کرتے ہوئے۔ تو ہمیں امت کا یہ ذہن بنانا ہوگا کہ جیسے عبادات میں اللہ کی شریعت کی پیروی ضروری ہے، اسی طرح معاشرت میں بھی اور معاملات میں بھی شریعت کی پیروی ضروری ہے۔ آج کل یہ حضرات کہتے ہیں کہ ہم اس لیے یونیفارم سول کوڈ لانا چاہتے ہیں کہ اس سے قومی یکجہتی پیدا ہوگی۔ یہ بالکل دھوکے کی بات ہے۔ دنیا کی جو 2 بڑی جنگیں عظیم ہوئی ہیں،
وہ دو ایسی قوموں کے درمیان ہوئی ہیں جن کا پرسنل لا ایک تھا۔ ایران اور عراق کے درمیان 10 سال جنگ جاری رہی، لاکھوں لوگ مارے گئے، ان کا پرسنل لا ایک تھا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش 2 ٹکڑے ہو گیا، دونوں کا پرسنل لا ایک تھا۔ پرسنل لا کے ایک ہونے سے قومی یکجہتی پیدا ہو اور ملک کا اتحاد مضبوط ہو، یہ بالکل دھوکہ ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے عورتوں کو آزادی حاصل ہوگی۔ ایک تو آزادی کا اپنا اپنا پیمانہ ہے، اپنا اپنا تصور ہے۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ آزادی بہت اچھی چیز ہے، مگر ایسی آزادی جو دوسروں کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ ہمیں کوئی بھی کپڑا پہننے کی آزادی ہے جو ساتر ہو۔ اتنے سارے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے جسم پہ کرتا پائجامہ ہے، کسی کے جسم پر شرٹ ہے، پینٹ ہے، کوئی ہو سکتا ہے کہ کرتا اور لنگی پہنے ہوا ہو۔ ایک آزادی یہ ہے، ایک آزادی یہ ہے کہ آپ آزادی دے دیں کہ جو چاہے وہ بے لباس چلائے اس مجلس میں۔ سوچئے کسی آدمی کو یہ بات گوارا ہوگی؟ تو آزادی کی بھی حدود ہیں، لیکن پھر بھی اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اور آزادی نسواں کے لیے یونیفارم سول کوڈ لانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمارے ملک میں پہلے سے ایک قانون اسپیشل میرج ایکٹ کا موجود ہے۔ کوئی مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر وہ اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت شادی کرے تو اس پر نہ مسلم پرسنل لا کا اطلاق ہوتا ہے، نہ ہندو میرج ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے۔ کسی کی اگر یہ مرضی ہو تو اس ایکٹ کے تحت شادی کر لے، لیکن جس نے بحیثیت ایک مسلمان کی شادی کی ہے اس پر ایک ایسا قانون تھوپنا جو شریعت کے خلاف ہے، جو مسلمانوں کی روایت کے خلاف ہے، ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہ اس وقت ملت اسلامیہ کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ بورڈ کی کوشش ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرے، اور آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس میں تمام مسلمانوں کا تعاون ہونا چاہیے، اور بورڈ جب بھی آواز دے ہم سب مل کر اس پر لبیک کہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنی مرضیات پر قائم رکھے اور ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔